بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر محمود۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایوب صاحب، آپ کو بھی رمضان المبارک کی مبارک۔ شکریہ، میری طرف سے بھی تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی لیے رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو ہر نشست میں جو رمضان میں ہم کریں گے اس کے اندر ہم ایمان افروز موضوعات اور اسلامی تعلیمات اور خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ان کو گفتگو کا حصہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنا جو پہلا موضوع ہے اس کو اختصار کے ساتھ ہم ایوب صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایوب صاحب اس کے اوپر جو ہے نا وہ ذرا گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن میں جو روزوں کا ذکر آتا ہے، رمضان کا ذکر آتا ہے، وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے، اور مقصد اس کا یہ بتایا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایوب صاحب، یہ رمضان کی فرضیت یہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد یہ ہوئی، تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس آیت کے اوپر۔ اصل میں جو اس آیت میں دو پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو روزے کی فرضیت ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک، یہ ہمیشہ سے اللہ کے دین کا حصہ رہا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جب اسلام کی پریکٹس آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، اس وقت سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تک یہ تمام امتوں میں روزے فرض رہے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ بھی اسی طرح، یعنی دین جو ہمارا دین، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین نہیں لے کے آئے تھے۔ اللہ کا دین اسلام ہمیشہ سے ایک ہی دین تھا۔ ٹھیک، وہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام رسولوں کا یہی ایک دین تھا، اور اس دین کے اندر جو فرائض تھے، جو ارکان تھے، وہی تھے جو مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ایک تو پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے اوپر فرائض اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، یہ ہمیشہ سے اسلام کے فرائض رہے ہیں، اور تمام نبیوں اور رسولوں کی امت میں یہ فرائض رہے ہیں۔ تو پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ دین ایک تھا، دین ایک تھا، اور اس کے فرائض بھی دین کے جو ستون تھے وہی تھے۔ ٹھیک، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ وہ ہمیں کیوں روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس نے مقصد بھی بیان کر دیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہاری پرسنالٹی تقوی والی پرسنالٹی بن جائے، تقوی جو ہے وہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ تو اس میں اب جو ہے میں آپ اگلے سوال کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ جی، تو اس کی جو فرضیت جو ہوئی مدینے میں ہجرت کے بعد، تو اب مسلمان ابھی اس وقت ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ ابھی یعنی کہ اپنے شروع اوائل میں تھا ابھی، تو اس کے جو مقاصد اس وقت کے لحاظ سے، ویسے تو مقاصد جو ہمارے اس کے اوپر جو روحانی جو پڑھتے ہیں وہ تو علیحدہ ہم ذکر کریں گے، لیکن اس معاشرے کے اوپر جب روزہ فرض کیا گیا تو اس کے ساتھ اس معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑا؟ اصل میں آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ
ہجر کے دوسرے سال جی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہ روزے فرض کیے گئے تھے. تو اب اس میں ڈیلے کرنے کا کوئی یہ وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی خاص وقت ہوتا ہے اس کا. اصل میں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب چینج انسانوں کے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے تو ایک دم تو پوری چینج نہیں آتی, تو اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی ٹھیک ہے, سٹیپ حکم دیتا ہے. صحیح. اچھا, تو پہلے کیا ہوا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے فوراً بعد نماز فرض کر دی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نماز بھی جو ہے آدم علیہ السلام سے ہی فرض تھی, لیکن جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ساتھ ہی نماز کی فرضیت ہو گئی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دوسری چیز تھی. تو یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی بالکل آغاز کی صورتیں جو ہیں اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے اب ایسا موقع آ گیا تھا کہ چونکہ یہاں روزے کے لیے کچھ آزادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بھی آپ اب آزاد مرضی سے ٹائم اپنے کھانے وانے کا کر سکیں. جی جی, جو چیزیں مکہ میں یعنی مہیا نہیں تھی ان کو, ممکن نہیں تھی. یا تو اس کے حساب سے یہاں جو ہی پہلا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا حکم دے دیا کہ بھئی اب آپ نے روزے بھی رکھنے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے وہ تقوی. تو تقوی ایک بہت بڑی ٹرم ہے. تو یہ کہ ایک عام انسان جب کہتا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ اللہ کی یاد پیدا ہو, یا جو بھی کام کرو تم اللہ کو, تو یہ تو نماز کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, یہ دوسری چیزوں کے دوسری عبادات کے ساتھ. تو یہ ایک انسان کو بھوکا رکھ کے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب آپ اس کے لیے تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ ذکر اور تقوی اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. ٹھیک. تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کی. ٹھیک ہے, میرے ذکر کے لیے. صحیح. اب جب انسان اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے شعور میں رہتا ہے, اور جو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرا حساب لے گا, اور تو اس شعور کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. وہی تقوی ہے. ٹھیک. تو اللہ کی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی, اور اس میں یہ جو تقوی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. ٹھیک. تاکہ نماز کے ذریعے لوگ اللہ کو یاد رکھیں, اور جب اللہ کی یاد ہوگی تو انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا. تو تقوی جو ہے جب انسان دوسرے کاموں میں بزی ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ چیزیں پس پش چلی جاتی ہیں, آہستہ آہستہ انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ٹریننگ کا مقرر کر دیا کہ اس ایک مہینے میں آپ نے اپنے تقوی کو مضبوط کرنے پہ پوری توجہ دینی ہے. وہ کیسے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی تقوی کیا ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ میرے کسی فیصلے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے, کوئی ایسا میں فیصلہ نہ کروں جو اللہ کو ناپسند ہو. ٹھیک. تو اس کے لیے انسان کے اندر کنٹرول چاہیے, انسان کے اندر ضبط ہونا چاہیے, انسان کو اپنے ول پاور ہونی چاہیے. ٹھیک. تو یہ ول پاور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے روزے ہمیں ہمارے اوپر فرض کر دیے کہ کھانا موجود ہوتا ہے ہم نہیں کھاتے, پانی موجود ہوتا ہے ہم نہیں پیتے, ہم کوئی کوئی نہ بھی دیکھتا ہو تو پھر بھی ہم سپ نہیں لیتے. بالکل. بلکہ وضو کرتے ہوئے بھی ہم احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ایک قطرہ گلے کے نیچے نہ چلا جائے.
جتنا مرضی پیاسا انسان ہو، جتنا مرضی خشک ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ریزسٹ کرنا ہے، خواہشات پہ قابو کیسے پانا ہے، اپنے اندر ول پاور کیسے پیدا کرنی ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، تاکہ جب ہم اپنے روزمرہ کے فیصلے کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے کرائیٹیریا کے مطابق کر سکیں، اور اللہ ایسے کوئی فیصلے نہ کریں ہم اس سے باز آ جائیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ تو اس طرح یعنی نماز کی یاد اور اس کے ساتھ یہ سارے بھوک پیاس والی یاد، یہ ایک ٹریننگ پروگرام بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ فوجیوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے، بالکل بالکل، اور وہ ان کو پریڈ کروائی جاتی ہے، ان سے مشقت کروائی جاتی ہے، اتنی مشقت کرواتے ہیں تاکہ جو جنگ کے حالات میں جب سختیاں ہوں تو وہ اس کو برداشت کر سکیں۔ تو یہ ماہرین نفسیات نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان شعوری طور پر کسی عمل کو 30 دن متواتر کرے تو وہ انسان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا جی، ایسے سائنٹیفکلی پروون، سائنٹیفکلی پروون ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو کام ارادتاً ڈیلیبریٹلی انسان شعوری طور پہ کرے، 30 دن متواتر کرے، تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 29-30 دن رکھے تاکہ ہم اگر ہمارے اندر باقی 11 مہینوں میں ہمارے تقوی میں کمزوری آ گئی ہے تو وہ پھر دوبارہ اسٹرینتھن ہو جائے اور تقوی جو ہے ہماری پرسنالٹی کا جزو لا ینفک بن جائے۔ ٹھیک۔ لیکن آپ نے ابھی جو یہ بات کی اس کی تقوی کی، تو ہمارے ناظرین بھی اس سے جو ہے نا وہ اتفاق کریں گے کہ جو احساس، جو فیلنگ رمضان میں، یا جو تقوی کے جو احساس ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں ملتا ہے، وہ ہم جتنی بھی نمازیں پڑھیں یا جو بھی کریں، وہ احساس ہمارے اندر نہیں آتا جو آپ بتا رہے ہیں کہ آدمی اکیلا بھی ہو تو اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوں، وہ نہیں کھاتا صرف اسی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ احساس ہماری عملی زندگیوں میں بہت، یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دیر سے آتا ہے۔ یہ اس طرح اس کی سٹیجز جو ہیں، دیکھیں نا نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کو زبانی اقرار کر رہے ہیں، زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ عملی طور پہ آپ سے وہ پریکٹس بھی کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کیوں ہے؟ تو ساتھ پریکٹس بھی ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مؤثر ہو جاتی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے اپنا کھانا نہیں کھانا، بلکہ آپ کے سامنے رکھا پھر آپ نہیں کھاتے، پھر نہیں کھاتے ہیں، تو آپ کی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو لیکن اس میں ایک بات جو ہمیں خیال رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں دیکھنا چاہیے کہ روز بروز کیا میرے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، کیا مقصد میرا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کیونکہ اگر ہم ایسے ہی بھوکے پیاسے رہیں لیکن باقی اپنے اعمال پہ، اپنے الفاظ پہ، اپنے برتاؤ پہ کنٹرول نہ کریں، نہ رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس مختصر سے وقت میں ہم نے آج کی نشست میں روزے کی فرضیت اور روزے کے مقاصد کے بارے میں بات کی، اور بڑے سہل انداز میں ایوب صاحب نے ہمیں اس کے بارے میں سمجھایا۔ تو آج کی نشست کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔